اور وہ تنا زنی کے طور پر کہتے ہیں کہ یہ وعدہ عذاب کب پورا ہوگا؟ مسلمانوں بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ فرما دیجئے میں اپنی ذات کے لیے نہ کسی نقصان کا مالک ہوں نہ نفع کا، مگر جس قدر اللہ چاہے۔ ہر امت کے لیے ایک میعاد مقرر ہے، جب ان کی مقررہ میعاد آ پہنچتی ہے تو وہ نہ تو ایک گھڑی پیچھے ہٹ سکتے ہیں اور نہ ایک گھڑی آگے بڑھ سکتے ہیں۔ آپ فرما دیجئے اے کافرو ذرا غور تو کرو، اگر تم پر اس عذاب ناگہاں راتوں رات یا دن دہاڑے آ پہنچے تو تم کیا کر لو گے؟ وہ کیا چیز ہے کہ مجرم لوگ اس سے جلدی چاہتے ہیں؟ کیا جس وقت وہ عذاب واقع ہو جائے گا تو تم اس پر ایمان لے آؤ گے؟ اس وقت تم سے کہا جائے گا کہ اب ایمان لا رہے ہو، اس وقت کوئی فائدہ نہیں، حالانکہ تم استہزاء اسی عذاب میں جلدی چاہتے تھے۔ پھر ان ظالموں سے کہا جائے گا تم دائمی عذاب کا مزہ چکھو، تمہیں کچھ بھی اور بدلہ نہیں دیا جائے گا مگر انہی اعمال کا جو تم کماتے رہے تھے۔ اور وہ آپ سے دریافت کرتے ہیں کہ کیا دائمی عذاب کی وہ بات واقعہ ہی سچ ہے؟ فرما دیجئے ہاں میرے رب کی قسم یقیناً وہ بالکل حق ہے، اور تم اپنے انکار سے اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ اگر ہر ظالم شخص کی ملکیت میں وہ ساری دولت ہو جو زمین میں ہے تو وہ یقیناً اسے اپنی جان چھڑانے کے لیے عذاب کے بدلے میں دے ڈالے، اور وہ ایسے لوگ جب عذاب کو دیکھیں گے تو اپنی ندامت چھپائے پھریں گے، اور ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں ہوگا۔ جان لو جو کچھ بھی آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے، خبردار ہو جاؤ بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ وہیں جلاتا ہے اور مارتا ہے اور تم اسی کی طرف پلٹائے جاؤ گے۔ اے لوگو بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت اور ان بیماریوں کی شفا آ گئی جو سینوں میں پوشیدہ ہے، اور ہدایت اور اہل ایمان کے لیے رحمت بھی۔ فرما دیجئے یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی رحمت کے باعث ہے جو بعثت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے تم پر ہوا ہے۔ پس مسلمانوں کو چاہیے کہ اس پر خوشیاں منائیں، یہ اس سارے مال و دولت سے کہیں بہتر ہے جسے وہ جمع کرتے ہیں۔ فرما دیجئے ذرا بتاؤ تو صحیح اللہ نے جو پاکیزہ رزق تمہارے لیے اتارا سو تم نے اس میں سے بعض چیزوں کو حرام اور بعض کو حلال قرار دے دیا۔ فرما دیں کیا اللہ نے تمہیں اس کی اجازت دی تھی یا تم اللہ پر بہتان باندھ رہے ہو؟ اور ایسے لوگوں کا روز قیامت کے بارے میں کیا خیال ہے جو اللہ پر جھوٹا بہتان باندھتے ہیں؟ بے شک اللہ لوگوں پر فضل فرمانے والا ہے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ شکر گزار نہیں ہیں۔ اور اے حبیب مکرم آپ جس حال میں بھی ہوں اور آپ اس کی طرف سے جس قدر بھی قرآن پڑھ کر سناتے ہیں، اور اے امت محمدیہ تم جو بھی عمل کرتے ہو مگر ہم اس وقت تم سب پر گواہ و نگہبان ہوتے ہیں جب تم اس میں مشغول ہوتے ہو، اور آپ کے رب کے علم سے ایک ذرہ برابر بھی کوئی چیز نہ زمین میں پوشیدہ ہے اور نہ آسمان میں، اور نہ اس ذرا سی کوئی چھوٹی چیز ہے، اس ذرا سے کوئی چھوٹی چیز ہے، اور نہ بڑی مگر واضح کتاب یعنی لوح محفوظ میں درج ہے۔ خبردار بے شک اولیاء اللہ پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ رنجیدہ و غمگین ہوں گے۔ ایسے لوگ ہیں جو ایمان لائے اور ہمیشہ تقوی شعار رہے، ان کے لیے دنیا کی زندگی میں عزت و مقبولیت کی بشارت ہے اور آخرت میں بھی مغفرت اور شفاعت کی، یا دنیا میں بھی نیک خوابوں کی صورت میں پاکیزہ روحانی مشاہدات ہیں، اور آخرت میں بھی حسن مطلق کے جلوے اور دیدار۔ اللہ کے فرمان بدلہ نہیں کرتے، یہی وہ عظیم کامیابی ہے۔ اے حبیب مکرم ان کی عناد و عداوت پر مبنی گفتگو آپ کو غمگین نہ کرے، بے شک ساری عزت و غلبہ اللہ ہی کے لیے ہے، جو جسے چاہتا ہے دیتا ہے، وہ خوب سننے والا جاننے والا ہے۔ جان لو جو کوئی آسمانوں میں ہے اور جو کوئی زمین میں ہے سب اللہ ہی کے مملوک ہیں، اور جو لوگ اللہ کے سوا بتوں کی پرستش کرتے ہیں در حقیقت اپنے گڑھے ہوئے شریکوں کی پیروی بھی نہیں کرتے، بلکہ وہ صرف اپنے وہم و گمان کی پیروی کرتے ہیں، اور وہ محض غلط اندازے لگاتے رہتے ہیں۔ وہی ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں آرام کرو، اور دن کو روشن بنایا تاکہ تم اس میں کام کاج کر سکو۔ بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو غور سے سنتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنے لیے بیٹا بنا لیا ہے، حالانکہ وہ اس سے پاک ہے، وہ بے نیاز ہے۔ جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کی ملک ہے،
تمہارے پاس اس قول باطل کی کوئی دلیل نہیں۔ کیا تم اللہ پر وہ بات کہتے ہو جسے تم خود بھی نہیں جانتے؟ فرما دیجئے بے شک جو لوگ اللہ پر جھوٹا بہتان باندھتے ہیں وہ فلاح نہیں پائیں گے۔ دنیا میں چند روزہ لطف اندوزی ہے، پھر انہیں ہماری ہی طرف پلٹنا ہے، پھر ہم نے انہیں سخت عذاب کا مسا چکائیں گے اس کے بدلے جو وہ کفر کیا کرتے تھے۔ اور ان پر نوح علیہ السلام کا قصہ بیان فرمائیے جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم اولاد قابیل، اگر تم پر میرا قیام اور میرا اللہ کی آیتوں کے ساتھ نصیحت کرنا گراں گزر رہا ہے تو جان لو کہ میں تو صرف اللہ ہی پر توکل کر لیا ہے اور تمہارا کوئی ڈر مجھے نہیں، سو تم اکٹھے ہو کر میری مخالفت میں اپنی تدبیر کو پختہ کر لو اور اپنے گڑھے ہوئے شریکوں کو بھی ساتھ ملا لو، تو اس قدر سوچ لو کہ پھر تمہاری تدبیر کا کوئی پہلو تم پر مخفی نہ رہے، پھر میرے ساتھ جو جی چاہے وہ کر گزرو اور مجھے کوئی مہلت نہ دو۔ تو اگر تم نے میری نصیحت سے منہ پھیر لیا ہے تو میں نے تم سے کوئی معاوضہ تو نہیں مانگا، میرا اجر تو صرف اللہ کے ذمہ کرم پر ہے، اور مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں اس کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کیے رکھوں۔ پھر آپ کی قوم نے آپ کو جھٹلایا، پس ہم نے انہیں جو ان کے ساتھ کشتی میں تھے عذاب طوفان سے نجات دی، اور ہم نے انہیں زمین میں جانشین بنا دیا اور ان لوگوں کو غرق کر دیا جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا۔ سو آپ دیکھیے کہ ان لوگوں کا انجام کیسا ہوا جو ڈرائے گئے تھے۔ پھر ہم نے ان کے بعد کتنے ہی رسولوں کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، سو وہ ان کے پاس واضح نشانیاں لے کر آئے، بس وہ لوگ بھی ایسے نہ ہوئے کہ اس بات پر ایمان لے آتے جسے وہ پہلے جھٹلا چکے تھے۔ اسی طرح ہم سرکشی کرنے والوں کے دلوں پر مہر لگا دیا کرتے ہیں۔ پھر ہم نے ان کے بعد موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو فرعون اور اس کے سرداران قوم کی طرف اپنی نشانیوں کے ساتھ بھیجا تو انہوں نے تکبر کیا اور وہ مجرم لوگ ٹھہرے تھے۔ پھر جب ان کے پاس ہماری طرف سے حق آیا تو کہنے لگے بے شک یہ تو کھلا جادو ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا تم ایسی بات حق سے متعلق کہتے ہو جب وہ تمہارے پاس آ چکا ہے؟ عقل و شعور کی آنکھیں کھول کر دیکھو، کیا یہ جادو ہے؟ اور جادوگر کبھی فلاح نہیں پا سکیں گے۔ وہ کہنے لگے اے موسیٰ کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ تم ہمیں اس طریقہ سے پھیر دو جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو گامزن پایا، اور زمین یعنی سرزمین مصر میں تم دونوں کی بڑائی قائم رہے اور ہم لوگ تم دونوں کو ماننے والے نہیں ہیں؟ اور فرعون کہنے لگا میرے پاس ہر ماہر جادوگر کو لے آؤ۔ پھر جب جادوگر آ گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا تم وہ چیزیں میدان میں ڈال دو جو تم ڈالنا چاہتے ہو۔ پھر انہوں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں ڈال دیں تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا جو کچھ تم لائے ہو یہ جادو ہے، بے شک اللہ ابھی اسے باطل کر دے گا، یقیناً اللہ مفسدوں کے کام کو درست نہیں کرتا، اور اللہ اپنے کلمات سے حق کا حق ہونا ثابت فرما دیتا ہے اگرچہ مجرم لوگ اسے ناپسند ہی کرتے رہے۔ پس موسیٰ علیہ السلام پر ان کی قوم کے چند جوانوں کی سوا کوئی ایمان نہ لایا۔ فرعون اور اپنے قومی سرداروں وڈیروں سے ڈرتے ہوئے کہ کہیں وہ انہیں کسی مصیبت میں مبتلا نہ کر دے، اور بے شک فرعون سرزمین مصر میں بڑا جابر اور سرکش تھا، وہ یقیناً ظلم میں حد سے بڑھ جانے والوں میں سے تھا۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میری قوم اگر تم اللہ پر ایمان لائے ہو تو اسی پر توکل کرو اگر تم واقعی مسلمان ہو۔ تو انہوں نے عرض کیا ہم نے اللہ ہی پر توکل کیا ہے، اے ہمارے رب تو ہمیں ظالم لوگوں کے لیے نشانہ ستم نہ بنا، تو ہمیں اپنی رحمت سے کافروں کی قوم کے تسلط سے نجات بخش دے۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی کی طرف وحی بھیجی کہ تم دونوں مصر کے شہر میں اپنی قوم کے لیے چند مکانات تیار کرو اور اپنے ان گھروں کو نماز کی ادائیگی کے لیے قبلہ رخ بناؤ، اور پھر نماز قائم کرو اور ایمان والوں کو فتح و نصرت کی خوشخبری سنا دو۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے ہمارے رب بے شک تو نے فرعون اور اس کے سرداروں کو دنیاوی زندگی میں اسباب زینت اور مال و دولت کی کثرت دے رکھی ہے، اے ہمارے رب کیا تو نے انہیں یہ سب کچھ اس لیے دیا ہے تاکہ وہ لوگوں کو کبھی لالچ اور کبھی خوف دلا کر تیری راہ سے بہکا دیں؟
اے ہمارے رب تو ان کی دولتوں کو برباد کر دے اور ان کے دلوں کو اتنا سخت کر دے کہ وہ پھر بھی ایمان نہ لائیں حتیٰ کہ وہ دردناک عذاب دیکھ لیں۔ ارشاد ہوا بے شک تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی ہے، سو تم دونوں ثابت قدم رہنا اور ایسے لوگوں کے راستہ کی پیروی نہ کرنا جو علم نہیں رکھتے۔